مذہبی تحقیق کے مطابق یہ کفن یروشلم سے اڈیسا ٹرکی 40 عیسوی میں لایا گیا۔ یہ یروشلم سے 400 میل مغرب میں واقع ہے اور اڈیسا کا موجودہ نام عرفہ ہے۔ وہاں وہ خیمرون میں احتیاط کے طور پر 5 صدیوں تک رکھا گیا۔ اس کے لیے 2 تھیوریز ہیں۔ اول کہ فارس کے بادشاہ نے 6 صدی میں اڈیسا پر حملہ کیا تھا اور اس کفن کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ 525 میں ایک سیلاب آیا جس کی وجہ سے اڈیسا کی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ جب ان فصلوں کو واپس اگایا جا رہا تھا تو یہ کفن مل گیا تھا۔ جب مسلمانوں نے اڈیسا پر فتح کیا تو 331 ہجری تک یہ کپڑا ان کی حفاظت میں رہا۔ 331 میں ابن الاثر نے مسلمانوں کے آگے یہ ڈیل رکھی کہ وہ مسلمان قیدیوں کو رہا کر دے گا اگر وہ یہ کفن اس کو دے دیں۔ تب سے لے کر 1204 تک یہ کانسٹنٹنوپل میں 3 جگہ ڈیفرنٹ لوکیشن پہ رہا۔ فرسٹ چرچ آف سینٹ میری، دوسرا ہیجا صوفیہ اور تھرڈ چیپل آف پرشیا۔ تقریباً 150 سال تک یہ شراؤڈ ٹرکی میں رہا جہاں سے وہ یونان یعنی گریس اور پھر 1352 میں فرانس میں لایا گیا۔ وہاں کے پرنس کو یہ تحفے کے طور پر پیش کیا گیا۔ 1578 تک یہ رائل چیمبر فیملی میں رہا۔ 1532 یعنی 1532 میں یہ شراؤڈ ایک چاندی کے صندوق میں رکھا گیا تھا، لیکن ایک آگ کی وجہ سے یہ چاندی کے صندوق کا کونا جل گیا اور اس کی وجہ سے کپڑا اندر وہ بھی جل گیا۔ اس کو چیمبر خاندان کی ایک نوکرانی نے ٹھیک کر دیا اور نیکڈ آئی کے لیے یہ ٹرانسفارمیشن اوبلیویس تھی، لیکن جب 16ویں صدی میں اس کپڑے پر کاربن ڈیٹنگ کی گئی تو یہ سمجھا گیا کہ یہ کپڑا فیک ہے، کیونکہ جو سائٹ انویسٹیگیٹ کی گئی تھی وہ صرف 16ویں صدی تک پیچھے جاتی تھی اور وہ 16ویں صدی میں جل چکی تھی۔ لیکن ایویڈنس بتاتا ہے کہ شبی ایک جینوئن آرٹیفیکٹ ہے، لیکن اس کے بورڈرز ڈیمیج ہونے کی وجہ سے ریپلیس کر دیے گئے تھے۔ دوسری تھیوری کافی مختصر ہے۔ 1204 میں چوتھے کروسیڈ کے دوران یہ فرانس حفاظتی طور پر محفوظ کیا گیا۔ وہاں ایک آگ کی وجہ سے یہ کپڑا جل گیا۔ ملان کے بادشاہ اس کو دیکھنا چاہتے تھے تو اس لیے یہ ٹیورن میں واقع ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ شہر یروشلم اور مڈل ایسٹ میں تھا کیونکہ اس پر پولن ملے جاتے ہیں جو صرف وہاں پائے جاتے ہیں۔ یہ پولن اس ہربز میں سے ہو سکتا ہے جو حضرت عیسیٰ پہ مرہم لگائی گئی تھی۔ سب سے بڑا ایویڈنس کہ یہ کفن مسیح ہے میرے خیال سے یہ ہے کہ 1898 میں ایک نیگیٹو تصویر کھینچی گئی تھی اس کی۔ یہ پروف ہے کہ یہ چادر فیک نہیں ہے کیونکہ لوگوں کو اس وقت نیگیٹو اور پازیٹیو امیجز کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ اسٹڈیز اور سائنٹیفک ریسرچ دکھاتے ہیں کہ جسم کے گرمائش سے ایک کیمیکل پیدا ہوتا ہے جو کپڑے کے کیمیکل سے ریاکٹ کر کے یہ نیگیٹو امپرنٹ بناتا ہے۔ 1931 میں یہ تصویرات اور بھی بہتر نظر آنے شروع ہو گئے۔ لوگ حیران تھے اور کیوریس بھی، لیکن چرچ نے اس کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ بس یہ ہسٹری تھی اور مائدہ اب اس کی ڈسکرپشن بتائے گی۔ اور اچھا جی، مائدہ صاحب بتا دو۔ السلام علیکم حضور۔ سلام۔ میں کفن مسیح کی وضاحت یعنی اس کی ڈسکرپشن اس بات سے شروع کروں گی کہ یہ سائنسی دنیا کا سب سے زیادہ اسٹڈیڈ آرٹیفیکٹ ہے، مگر میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ مجھے نہیں پتا تھا جب تک حضور کا خطبہ نہیں آیا تھا اس کے بارے میں، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس طرح کی کوئی چیز ایگزسٹ بھی کرتی ہے۔ اور ہم مانتے ہیں کہ یہ کپڑا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تم وہ کتاب بھی پڑھ لو، جیزس ان انڈیا۔ میں نے کوشش کی تھی جی، میں نے بھی ختم نہیں کی جتنی سی تو ہے پڑھ لو۔ ہاں جی، میں کوشش کروں گی ضرور۔ یہ ساری پڑھو، بلکہ اردو میں نہیں پڑھ سکتی، انگلش میں پڑھ لو۔ ٹھیک ہے۔ اردو میں کوشش کی تھی؟ اردو میں نہیں، اردو میں ایک دفعہ کوشش کی تھی لیکن وہ بالکل میرے سے نہیں ہوا، تو انگلش میں میرے پاس ہے، میں پڑھوں گی ضرور انشاءاللہ۔
ہم یعنی احمدی مسلمان یہ مانتے ہیں کہ یہ کپڑا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پہ وفات نہیں پائی تھی۔ اٹالین میں اس شراؤڈ کو سانتا سندونے کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا لٹرل معنی ہولی شراؤڈ ہے۔ اس 14 فٹ لینن کے کپڑے پر ایک 5 فٹ 7 انچ آدمی کی شبیہ ہے۔ اگر اس کپڑے کی تصویر کو نیگیٹو میں دیکھیں تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی کی مونچھیں اور داڑھی تھی اور بال کندھوں تک آتے تھے۔ ان کی کلائی پر زخم بھی نظر آتے ہیں، جو کہ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ ان کو صلیب پر رکھا گیا تھا، مگر تصویر میں ایک ہی کلائی نظر آتی ہے کیونکہ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے اوپر ہے۔ ہاتھ پر صرف 4 انگلیاں دکھائی دیتی ہیں اور انگوٹھے انگلیوں کے نیچے آگے ہیں۔ میڈیکل ریسرچ نے یہ پروف کر دیا ہے، یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ اس لیے ہے کیونکہ جب زخم ایسا لگتا ہے تو تھمز ڈسلوکیٹ ہو جاتے ہیں، انگوٹھے ڈسلوکیٹ ہو جاتے ہیں۔ جس طرح انجیل میں بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں اسپیئر ڈالے گئے تھے، تو اس کا بھی زخم ہے اور یہ کافی واضح ہے۔ جو کانٹوں کا تاج حضرت عیسیٰ واضح ہے جو کانٹوں کا تاج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر پہنایا گیا تھا، اس کے زخم بھی سر پر نظر آتے ہیں، جس سے کافی خون بھی نکلا تھا۔ یہ سارے اس کے زخم ہی ہیں کانٹوں کے تاج کے۔ جس طرح ایم ٹی اے کی ڈاکیومنٹری نے بتایا ہے کہ ٹانگوں پر بھی زخم نظر آتے ہیں، جس کی وجہ وہی ٹارچر ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برداشت کرنی پڑی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرنٹ ٹانگوں کی بھی ویو دکھائی ہوئی ہے اور پیچھے جو پورا کفن ہے اس کی ویو بھی دکھائی ہوئی ہے۔ تو وہ یہ جو پیچھے جو پیچھے زخم ہے وہ اسی کو کوآپریٹ ان کے ساتھ ہی چلتے ہیں جو آگے کے زخم ہے، یعنی کہ اگر یہ نقلی ہوتا تو اتنے ایگزیکٹ اتنے پریسائز ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ پھر سب سے نمایاں اور میرے لیے میرے خیال سے سب سے انٹرسٹنگ بات اس ریسرچ میں یہ تھی کہ کپڑے پر خون کے بہت زیادہ داغ ہیں، کافی داغ ہیں پورے کپڑے پر۔ سائنسدانوں نے اس کے اوپر ریسرچ بھی کی ہے اور اب تک یہ مانا جاتا ہے کہ یہ اے بی پازیٹیو بلڈ گروپ سے ہے، یعنی کہ یہ جو خون ہے یہ کوئی پگمنٹ کوئی ڈائی کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ اے بی پازیٹیو بلڈ ہے، یہ بلڈ ہی ہے۔ میرا گروپ نمبر ہی ہے۔ اتنے ثبوت کے بعد بھی اب تک لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے کہ یہ شراؤڈ، یہ کفن حضرت مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی ہے۔ انہوں نے یہ بات پکڑ لی ہے کہ جب کاربن ڈیٹنگ کا ٹیسٹ ہوا تھا تو یہی پتہ چلا تھا کہ اس کپڑے کو 16ویں صدی میں بنایا گیا تھا، مگر جس طرح آپ کو عافیہ نے بتایا تھا کہ کفن مسیح کو 16ویں صدی کے قریب آگ لگی تھی، جو پھر ریپیئر کرنے کی کوشش بھی کی تھی، اور جو کپڑا کاربن ڈیٹنگ کے لیے گیا تھا وہ کفن مسیح کا اوریجنل کپڑا تو نہیں تھا بلکہ اس ریپیئر کا کپڑا تھا۔ جو ریسرچرز اتنے پکے ہیں کہ یہ مصنوعی ہے، اگر وہ اتنے شور ہیں کہ یہ فیک ہے تو وہ ہماری تسلی کے لیے یا اپنی خود تسلی کے لیے دوبارہ سے کیوں نہیں یہ ریسرچ کرتے اس کی ڈیٹ دیکھنے کو۔ مگر اب کپڑے سے یہ حصہ ڈیٹیچ کر لیا گیا ہے، یعنی کہ جو کپڑا خراب تھا، جو غلط کپڑا تھا، جو 16ویں صدی میں لگایا گیا تھا، اس کپڑے کو انہوں نے اتار دیا کہ اس طرح کی غلطی دوبارہ سے نہ ہو، پرہیز کیا بیسکلی اس غلطی سے۔ ایک اور بات جو ریسرچ سے نکلی ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ ایک کفن ہے تو اس پر ڈیکمپوزیشنز کے سائن کیوں نہیں ہیں، یعنی ایسی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ جو بھی اس کفن میں تھا، حضرت عیسیٰ ہوں یا نہ ہوں، ہمیں تو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ہی تھا، لیکن ڈیکمپوزیشن کے سائن نہیں ہے، یعنی کہ یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہاں اس کفن میں کسی مردے کو لٹایا گیا تھا یا لپیٹا گیا تھا۔ اگر عیسائیت کی طرف سے اسے دیکھا جائے، یعنی کہ اگر ہم کرسچن ویو سے دیکھیں تو یہ ایک پریشان کن بات ہے، کیونکہ اس کفن سے عیسائی لوگ یہ بات ثابت کرنا چاہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وفات پائی تھی صلیب پر اور پھر واپس زندہ ہوئے تھے، ریزریکشن کی تھیوری۔ مگر ایک احمدی مسلمان کی ویو سے دیکھیں، اگر ہم اسے اپنی ویو سے دیکھیں تو یہ ہمارے لیے اپنے مذہب کا ایک کھلا اور واضح نشان ہے کہ ہم سچے ہیں، یہ ہمارے بلیف کو ریٹریٹ کرتا ہے، اور یہ کفن ہماری بات کو سپورٹ کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر وفات نہیں پائی تھی، مگر وہ زندہ تھے، لیکن ان کو بہت سے زخم تھے،
جن کی وجہ سے ایسے لگ سکتا تھا کہ انہوں نے وفات پا گیا، لیکن وہ زندہ تھے، بہت زخمی تھے۔ یہ کفن وفات مسیح کی دلیل ہے۔ ریسرچ کے دوران مجھے یہ بھی بات سمجھ آئی کہ جو پہلی تصویر کفن کی وفات مسیح کی دلیل ہے، وفات مسیح کی دلیل ہے کفن، ہاں جی، کیونکہ اس پہ ڈیکمپوزیشن کے سائن نہیں ہے نا، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ دلیل ہے کہ فوت ہو گئے، نہیں کہ وہ کہ انہوں نے وفات نہیں پائی تھی۔ وفات مسیح کی دلیل نہیں ہے کون نا؟ اچھا، یہ وفات مسیح کی دلیل نہیں ہے، وہ انہوں نے وفات نہیں پائی تھی بلکہ وہ زندہ تھے۔ اچھا، ریسرچ کے دوران مجھے یہ بھی بات سمجھ آئی تھی کہ جو پہلی تصویر کھینچی گئی تھی سیکنڈو پیا نے جو ایمیچر فوٹوگرافر تھا، وہ صرف 1 سال پہلے کھینچی گئی تھی جب مسیح ہندوستان میں پبلش ہوئی تھی، یعنی کہ پہلے وہ تصویر کھینچی تھی اور پھر مسیح ہندوستان بعد میں پبلش ہوئی تھی 1898 میں۔ پتہ لگا نا اس کا؟ ہاں جی، 1898 میں مسیح ہندوستان میں لکھی گئی تھی کتاب، اچھا میرا خیال ہے وہی سال تھا، ہاں جی، مگر لکھی گئی تھی، چھپی شاید بعد میں تھی، چھپی 10 سال بعد تھی۔